الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلکہ رفعہ اللہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے الیہ اپنی طرف، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے عزیزا حکیمہ غالب حکمت والا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف زندہ اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے انہیں زندہ اٹھانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اللہ غالب ہے، حکیم ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی عمل پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ من اور نہیں ہے اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، الا مگر لا یؤمنن البتہ ضرور ایمان لے آئیں گے بھی اس پر، قبل پہلے موت ہی اپنی موت سے پہلے، اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن یکون ہوگا علیہم ان پر شہیدہ گواہ، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو آپ پر ایمان نہ لے کے آئے۔ اہل کتاب میں سے نصارہ تو پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو یہاں اہل کتاب سے مراد یہود ہے۔ اہل کتاب یعنی یہود میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو موت سے پہلے آپ پر ایمان نہ لے آئے۔ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو یہود و نصارہ آپ پر ایمان لے۔ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عنقریب تم میں ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب توڑ ڈالیں گے، کیونکہ یہ لوگ جس صلیب کو سینے پر لٹکاتے ہیں جھکتے ہیں، وہ جھکنے کے قابل نہیں۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت کو قتل کر کے خوشیاں منانے لگے تھے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، اور عیسائیوں کی کم عقلی ان کی سوچ کے مطابق کہ جس صلیب پر حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا تو یہ لوگ اسی کے آگے جھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں صاف بتا دیا کہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور نہ سولی پر چڑھایا گیا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، یا رب میں نے ان کو کوئی تعلیم نہیں دی تھی، میں نے انہیں وہی کہا تھا جس کا آپ نے حکم کیا تھا۔ یا رب جب تک میں زندہ تھا میں ان پر نگران تھا، جب میں فوت ہو گیا تو آپ ان پر نگران تھے، میں نے انہیں اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا۔ فَبِظُلْمٍ بس ان کے ظلم کی وجہ سے، من الذین ان لوگوں کے، ہادو جو کہ یہودی ہو گئے، حرمنا حرام کیا ہم نے علیہم ان پر طیبات پاکیزہ چیزیں، احلت جو کہ حلال تھی لہم ان کے لیے، تو ہم نے یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے بہت سی پاکیزہ چیزیں جو کہ ان پر حلال تھیں ان پر حرام کر دیں۔ وبصدہم اور ان کے روکنے کی وجہ سے، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے رستے سے، کثیرہ بہت زیادہ، تو اس وجہ سے بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رستے سے بہت سے لوگوں کو روکتے تھے۔ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جنہوں نے یہودیت اختیار کی، ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو کہ ان کے لیے حلال تھی۔ ان کی ناشکری کی یہ سزا تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 146 میں ہے، ہر ناخن والا جانور ان پر حرام کر دیا گیا، گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کا بدلہ دیا۔ طیبات ان پر دو وجوہات کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں۔ نمبر 1 ان کے ظلم کی وجہ سے کہ انہوں نے یہودیت اختیار کی، تو نمبر 2 وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے، بہت سے لوگوں کو روکتے تھے، نیکی پر عمل کرنے سے زبان سے بھی روکتے تھے، یعنی کہ ان کو جب وہ اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے لوگ تو ان کا مذاق اڑاتے، ان کو تانے دیتے، طرح طرح سے اذیتیں پہنچاتے زبانی لحاظ، ان کو اپنے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے، ان پر ظلم و ستم کرتے یا ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرتے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور ان کے لینے کی وجہ سے سود کو، وقت اور تحقیق نوحو وہ منع کیے گئے تھے، انہو اس سے، باوجود کہ وہ سود لینے سے منع کیے گئے تھے انہوں نے پھر بھی سود لیا۔ وَأَكْلِهِمْ اور ان کے کھانے کی وجہ سے، اموال الناس لوگوں کے مال، بالباطل باطل طریقے سے، اور ان کے باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھانے کی وجہ سے، وَآتَدْنَا اور تیار کیا ہم نے للکافرین کافروں کے لیے،
منہم ان میں سے عذاباً عذاب علیما دردناک، تو ہم نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ انہیں روکا گیا تھا سود لینے سے، تو ان پر کیوں عذاب نازل ہوگا؟ ان کے سود لینے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سود لینے سے روکا تھا۔ تو کیا قرآن مجید میں ہمیں سود لینے سے نہیں روکا گیا؟ تو آج کے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مختلف بہانے بنا کر سود کو خود پر حلال کرتے ہیں، پھر ان کا انجام بھی تو ہماری نظر کے سامنے ہی ہے۔ ہمارا ملک بھی تو قرضوں تلے ڈوبا ہوا ہے، ہم نے بھی تو سود پر قرضے لیے ہوئے ہیں، تو کیا ہم خوشحالی میں ہیں؟ کیا ہم ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو سود خوروں کا، سود لینے والوں کا، سود دینے والوں کا کبھی بھی انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اس لعنت کا شکار ہیں۔ اپنے آس پاس ہی مختلف لوگوں کو لے لیجئے، جو لوگ سود دیتے ہیں، جو سود لیتے ہیں، کیا وہ خوشحال ہیں؟ کبھی بھی ایسے لوگوں کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ سود لینے والا اور دینے والا ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، جو لوگ باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھاتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ راسخون، لیکن جو کہ راسخ ہو چکے ہیں، پختہ ہو چکے ہیں، فی علم میں، جو کہ اپنے علم میں پکے ہو چکے ہیں، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور وہ ایمان والے ہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل کی گئی کتاب قرآن مجید پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اپنے علم میں مضبوط ہیں۔ وما انزل اور جو نازل کی گئی من قبل کا آپ سے پہلے، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ والمقیمین الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، والموتون الزکوۃ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، والمؤمنون اور وہ ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ تو یہاں پر وہی خصوصیات بتائی گئی ہیں مومنوں کی جو کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں بتائی گئی تھی کہ ایمان والے وہ ہیں جو کہ قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اس پر ایمان لاتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یہی لوگ ہیں، سنؤتیہم ان قریب ہم ان کو دیں گے، اجرن عظیمہ اجر بڑا، تو یہی لوگ ہیں جن کو ہم اجر بڑا دیں گے۔ انا بے شک اوحینا وحی کی ہم نے الیکا آپ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کما جیسا کہ اوحینا وحی کی ہم نے الی نوح علیہ السلام کی طرف، نبی جینا اور نبیوں کی طرف، من بعد ہی آپ کے بعد، تو ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے نبیوں پر وحی کی۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وَإِسْمَاعِیلَ اور اسماعیل علیہ السلام پر، وَإِسْحَاقَ اور اسحاق علیہ السلام پر، وَيَعْقُوبَ اور یعقوب علیہ السلام پر، وَالْأَسْبَاطِ اور اولاد یعقوب پر، وَعِیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر، وَأَیُّوبَ اور ایوب علیہ السلام پر، وَیونس اور یونس علیہ السلام پر، وَہارون اور ہارون علیہ السلام پر، سلیمان اور سلیمان علیہ السلام پر، وَآتَیْنَا اور دی ہم نے داؤد کو زبورا زبور، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پہلے بھی جو نبی گزر چکے ہیں ہم نے ان پر بھی اسی طرح وحی کی۔ کوئی بھی نبی اپنی طرف سے کوئی بات خود سے نہیں کہتا، بلکہ وحی کہتا ہے جو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے نوح اور ان کے بعد آنے والے نبیوں پر وحی کی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر وحی کی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔